أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا.
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو، ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تم کو چھوڑ دیں تو اسے ذوق و شوق سے کھا لو، اور بے عقلوں کو ان کا مال جسے اللہ نے تم لوگوں کے لیے سبب معیشت بنایا ہے مت دو، اس میں سے ان کو کھلاتے اور پہناتے رہو اور ان سے معقول باتیں کہتے رہو، اور یتیموں کو بالغ ہونے تک جانچتے رہو، پھر اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے اس کو فضول خرچی اور جلدی میں نہ اڑا دینا۔ جو شخص آسودہ حال ہو اس کو پرہیز رکھنا چاہیے، اور جو بے مقدور ہو وہ مناسب طور پر کچھ لے لے، اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو گواہ کر لیا کرو، اور حقیقت میں تو اللہ ہی حساب لینے والا کافی ہے۔ جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مریں، تھوڑا ہو یا بہت، اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی، یہ حصے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور جب میراث کی تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور محتاج آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دیا کرو، اور شیریں کلامی سے پیش آیا کرو، اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اپنے بعد ننھے ننھے بچے چھوڑ جائیں اور ان کو ان کی نسبت خوف ہو، پس چاہیے کہ یہ لوگ اللہ سے ڈریں اور معقول بات کہیں۔ جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سامعین، آج ہم نے پارہ نمبر 4 میں سورہ النساء کی آیات مبارکہ 4 تا 10 کی تلاوت و ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ تلاوت کلام حق کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری اللہ بخش نقشبندی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تلاوت قرآن اور اس کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه
وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ارشاد رب العزت ہوا، بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑ اگاتا ہے، وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور وہی بے جان کا جاندار سے نکالنے والا ہے، یہی تو اللہ ہے، پھر تم کہاں بہہ کے پھرتے ہو؟ نام کوئی نہیں اور نام ہزاروں تیرے، نام کوئی نہیں اور نام ہزاروں تیرے، حرز جاں کر لے تو اکرام ہزاروں تیرے، حرز جاں کر لے تو اکرام ہزاروں تیرے، حرف کن ایک اشارہ ہے تیری قدرت کا، حرف کن ایک اشارہ ہے تیری قدرت کا، ورنہ جاری تو ہے احکام ہزاروں تیرے، ورنہ جاری تو ہے احکام ہزاروں تیرے، یہ ہوائے یہ گلے تر یہ سمندر یہ صدف، یہ ہوائے یہ گلے تر یہ سمندر یہ صدف، بحر و بر پر ہے کرم عام ہزاروں تیرے، بحر و بر پر ہے کرم عام ہزاروں تیرے، عرش سے فرش پہ بھیجا ہے محمد سا رسول، عرش سے فرش پہ بھیجا ہے محمد سا رسول، اس کی بعثت میں ہے اکرام ہزاروں تیرے، اس کی بعثت میں ہے اکرام ہزاروں تیرے، جب بصیرت نہ میسر ہو نظر کیا آئے،
جب بصیرت نہ میسر ہو نظر کیا آئے، یوں مظاہر ہیں سرے عام ہزاروں تیرے، یوں مظاہر ہیں سرے عام ہزاروں تیرے۔ حمد باری تعالی۔ سامعین، ابھی ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے محمد صدیق اسماعیل۔ درس حدیث۔ آئیے سامعین، تقاریر کا سلسلہ سنتے ہیں۔ مقرر ہیں پروفیسر عبدالواحد ندیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ الاتقیاء واصحابہ الاصفیاء، اما بعد۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، او کما قال علیہ السلام۔ آج کی حدیث کے راوی صحابی رسول جناب ابو سعید الخدری ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، التاجر الصدوق الامین، نہایت سچا اور ایماندار تاجر، مع النبیین والصدیقین والشہداء، نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ حدیث ترمذی کے کتاب البیوع سے لی گئی ہے۔ محترم سامعین، آج کی حدیث پاک نہایت مختصر ہونے کے باوجود اپنی مقصدیت و اہمیت کے لحاظ سے بہت بڑی ہے۔ جیسا کہ آپ اس ناقابل تردید حقیقت سے آگاہ ہیں کہ دین اسلام تمام دوسرے ادیان کے مقابلہ میں ایک امتیازی شان یہ بھی رکھتا ہے کہ اسلام میں دین و دنیا کی تفریق کا وہ تصور نہیں جو دوسرے مذاہب میں ہے، اور نہ ہی اسلام میں عبادات و معاملات کے درمیان وہ فاصلہ ہے جو اور مذاہب میں دکھائی دیتا ہے، بلکہ اسلام میں ہر عمل، خواہ وہ خالصتاً دنیاوی عمل ہی کیوں نہ ہو، اس وقت وہ دینی عمل بن جاتا ہے جب وہ اللہ رسول کے عطا کردہ ہدایات و اصول کے مطابق ہو، جبکہ اس کے برعکس خالصتاً دینی عمل اگر خدا نخواستہ قرآن و حدیث کے ارشادات کے خلاف ہو تو وہ عمل نہ صرف دنیاوی عمل بن جاتا ہے بلکہ کچھ صورتوں میں تو وہی عمل دین و دنیا کے خسارے کا سامان بن جاتا ہے۔ سامعین مکرم، جو لوگ صرف نماز، روزہ وغیرہ کو عبادت اور دین سمجھتے ہیں اور تجارت وغیرہ کو دنیا داری قرار دیتے ہیں، وہ دراصل اسلام کی حقیقی روح سے بے خبر ہیں، اور شاید وہ رہبانیت سے متاثر ہونے کی وجہ سے ایسا کہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھلائی بھی طلب کرنے کی تعلیم دی ہے، جس میں دنیا کی بھلائی کی دعا پہلے ہے اور آخرت کی بعد میں۔ فرمایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی خوبی عطا فرما اور آخرت میں بھی خوبی عطا فرما اور ہمیں آگ کی سزا سے بچا۔ اس سے پتہ چلا کہ دین و دنیا دونوں ضروری ہیں، لہٰذا دنیا داری بشرطے کہ تعلیمات اسلامیہ کے خلاف نہ ہو تو وہ دنیا داری نہیں، عین دین داری ہے، اور کبھی وہ اعلیٰ عبادت کا درجہ بھی پا جاتی ہے۔ آج کی حدیث مبارک میں اس حقیقت سے آگاہ فرماتے ہوئے رحمۃ للعالمین محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اعلان فرما دیا کہ ایک کاروباری یعنی تاجر جو رزق حلال کے حصول کے لیے اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے تجارت کرتا ہے اور اس میں 2 شرطوں کا لحاظ رکھتا ہے۔ نمبر 1، مال کی خرید و فروخت میں جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے یعنی سچ بولتا ہے۔ نمبر 2، بے ایمانی سے اجتناب کرتا ہے یعنی ایمانداری سے لین دین کرتا ہے، تو وہ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ معزز سامعین، رسول اللہ نے التاجر الصادق کی بجائے التاجر الصدوق فرمایا۔ صادق کے معنی تو سچے کے ہیں، جبکہ صدوق کے معنی بہت زیادہ سچ بولنے والے کے ہیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر کے لیے زیادہ سچے ہونے کی شرط اس لیے لگائی کہ ایک تاجر اپنے مال کی خرید و فروخت اور لین دین میں قدم قدم پر مشکلات کا شکار ہوتا ہے،
انسان چونکہ فطرتاً لالچی ہے اور ہوا سے نفس اسے کسی بھی موڑ پر زیادہ نفع کے لالچ میں سچ سے باز رہنے اور جھوٹ کا سہارا لینے پر آمادہ کر سکتی ہے، لہٰذا اگر اس نے اکثر تو سچ بولا جس سے وہ تاجر صادق تو بن گیا، مگر بامر مجبوری کہیں چھوٹا سا بھی جھوٹ بول دیا تو وہ تاجر صدوق نہ رہا۔ اسی طرح کاروبار کی کسی بھی شکل میں کہیں سے بھی کوئی خیانت کر دی تو وہ تاجر امین نہ رہا۔ آقائے دو عالم نے صرف صدوق کی نہیں امین کی بھی شرط لگا دی اور اس کے لیے اتنے بڑے اعزاز کا اعلان فرما دیا۔ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ ایماندار اور سچے تاجر کو سرور دو عالم نے نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے اعلیٰ مقام پر فائز کرنے کی خوشخبری کیوں عطا فرمائی، جبکہ تاجر سارا کاروبار اپنے ہی مفاد اور اپنی ہی دولت کے اضافے کے لیے کرتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایماندار اور سچا تاجر انسانیت کا خادم ہوتا ہے، اور اس کے وجود سے چونکہ سب کو فائدہ پہنچتا ہے تو بمقتضائے حدیث نبوی خیر الناس من ینفع الناس کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، لہٰذا تاجر بہترین انسان ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے عمل تجارت سے انسانوں کی کئی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اور یہ سب سے بڑا سچ ہے کہ ہر انسان غذا، لباس، مکان جیسی بے شمار ضرورتوں میں گھرا ہوا ہے، اور ایک تاجر انسانوں کی ان ضرورتوں کو اگر پوری دیانتداری اور سچائی سے پورا کرتا ہے تو اس کی عظمت کا کون انکار کر سکتا ہے؟ صحیح تجارت کے لیے 3 بنیادی اصول پیش نظر رہنے چاہیے۔ نمبر 1، جو مال خریدا یا بیچا جائے وہ خالص ہو اور ملاوٹ سے پاک ہو، لیکن اگر خدا نخواستہ خالص میسر نہ ہو تو بیچنے والا خریدنے والے کو صاف صاف بتا دے کہ اس مال میں یہ خرابی ہے، تاکہ خریدار اس علت کو پیش نظر رکھ کر جو سودا کرے گا اس میں دھوکہ نہیں ہوگا، لہٰذا اس پر کمایا ہوا نفع حلال ہوگا۔ لیکن اگر خرابی جاننے کے باوجود عیب چھپا کر مال بیچا تو بمطابق حدیث نبوی ایسا تاجر مسلمان کہلانے کا حقدار ہی نہیں، اور اس کی کمائی حلال کی بجائے حرام ہو جائے گی۔ ایسا تاجر صادق و امین نہیں ہوگا۔ اچھی تجارت کا دوسرا اصول یہ ہے کہ مال کی مقدار پوری ہو، ناپ تول میں ہرگز کمی نہ کی جائے، اور اس سلسلے میں رب کریم کا واضح حکم موجود ہے قرآن پاک میں کہ وَلَا تَبْخَسُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، کہ ایک ایماندار تاجر کو یہ حقیقت نہیں بھولنی چاہیے کہ سامان تجارت میں لیتے وقت زیادہ لینا اور دیتے وقت کم دینا صریح حرام ہے، اور قرآن حکیم نے قوم شعیب پر کم ناپ تول کی وجہ سے آنے والے عذاب کا ایک بار نہیں کئی بار ذکر کر کے بددیانتی کی اس حرکت کو انتہائی خوفناک جرم قرار دیا ہے۔ صحیح اور اچھی تجارت کا تیسرا اصول کم نفع پر مال فروخت کرنا ہے، یعنی گراں فروشی سے پرہیز، کیونکہ کئی استعمال کی چیزیں امیر و غریب سب کی ضرورت ہوتی ہیں۔ امیر تو گراں فروشی سے زیادہ متاثر نہیں ہوتا، مگر غریب، سفید پوش جن کی ہر معاشرے میں اکثریت ہوتی ہے، وہ اس گراں فروشی اور مہنگائی سے پوری طرح متاثر ہوتے ہیں، اور ان کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھانا ایک مسلمان تاجر کو زیب نہیں دیتا۔ تجارت کے ان 3 بنیادی اصول کا لحاظ رکھنے والا سچا اور ایماندار تاجر کہلانے کا حقدار ہے۔ سامعین گرامی، ہم نماز کی ہر رکعت میں اللہ رب العالمین سے ان لوگوں کے رستے پر چلانے کی دعا کرتے ہیں جن پر اس کا انعام ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں جب اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کا ذکر ہوا تو فرمایا انعام یافتگان میں سب سے آگے انبیاء ہیں، پھر صدیقین ہیں، پھر شہداء و صالحین ہیں۔ چونکہ سچا ایماندار تاجر نیکوکار ہوتا ہے تو اسے بروز قیامت انبیاء، صدیقین اور شہداء کی معیت میں انہی انعامات سے نوازا جائے گا جن میں وہ ہوں گے۔ آج کی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ تجارت اسلام کی نظر میں نہایت پسندیدہ عمل ہے۔ اگر سچائی اور ایمانداری سے تجارت کی جائے تو دنیاوی فوائد کے علاوہ اخروی اور اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن اعلیٰ ترین رتبہ پر فائز ہونے کا موجب بھی بن سکتی ہے۔ رب کریم ہم تمام مسلمانوں کو جو تجارت کے پیغمبری پیشہ سے وابستہ ہیں سچائی و امانت سے کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درس حدیث
تقاریر کا سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے پروفیسر عبدالواحد ندیم کی گفتگو سنی۔ عظمت دین و عقبا مدینے میں ہے، عظمت دین و عقبا مدینے میں ہے، ساری دنیا کی دنیا مدینے میں ہے، ساری دنیا کی دنیا مدینے میں ہے، جو اجالا بہاروں کو دے روشنی، جو اجالا بہاروں کو دے روشنی، ایسا روشن اجالا مدینے میں ہے، ایسا روشن اجالا مدینے میں ہے، اس گدا کے مقدر کا کیا پوچھنا، اس گدا کے مقدر کا کیا پوچھنا، جس کا آقا و مولا مدینے میں ہے، جس کا آقا و مولا مدینے میں ہے، ساری دنیا کی دنیا مدینے میں ہے، آسیوں کو نہ تم بے سہارا کہو، آسیوں کو نہ تم بے سہارا کہو، آسیوں کا سہارا مدینے میں ہے، آسیوں کا سہارا مدینے میں ہے، ساری دنیا کی دنیا مدینے میں ہے، کاش آقا مجھے اتنا کہہ دیں کبھی، کاش آقا مجھے اتنا کہہ دیں کبھی، مر کے مدفن تمہارا مدینے میں ہے، مر کے مدفن تمہارا مدینے میں ہے، ساری دنیا کی دنیا مدینے میں ہے، جس سے تابندہ کونوں مکاں ہے ظہیر، جس سے تابندہ کونوں مکاں ہے ظہیر، نور سارے کا سارا مدینے میں ہے،
کلہ عقیدت پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے بشیر نقشبندی، اور یہ نعتیہ کلام ظہیر صدیقی کا تھا۔ روشنی، آئیے سامعین اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سنتے ہیں۔ آج کے روشنی کے سفر میں ہم گفتگو سن رہے ہیں پروفیسر محمد اویس سرور کی۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ دین اسلام میں جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے انہیں ارکان ایمان کہا جاتا ہے۔ ارکان ایمان میں اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، رسولوں پر اور آخرت پر ایمان لانا شامل ہے۔ ارکان ایمان میں سب سے پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اپنی ذات اور اپنی صفات میں یکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہمارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تو ان سے فرماتے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو تم اگر یہ کہہ لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ قرآن مجید کی سورۃ الاخلاص میں توحید کا مکمل بیان ہے۔ اس سورت میں ارشاد باری تعالی ہے، قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ ایک مسلمان بچے کو سب سے پہلے جو کلمہ سکھایا جاتا ہے اسے پہلا کلمہ یا کلمہ طیبہ کہتے ہیں۔ اس کلمے میں ہم اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ عقیدہ توحید تمام عقائد کی بنیاد ہے۔ اس عقیدے پر ایمان لائے بغیر کوئی دوسرا عقیدہ اور عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ تمام نبیوں نے اس عقیدے کی تعلیم دی ہے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ زور عقیدہ توحید پر دیا گیا ہے۔ اسلام میں عقیدہ توحید کی اتنی اہمیت ہے کہ ہر گناہ کرنے والا جنت میں جا سکتا ہے، لیکن جو اس عقیدے کو نہ مانے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہراتے تھے اور یہی ان کا سب سے بڑا جرم تھا۔ عقیدہ توحید پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور صرف اسی سے مدد مانگیں، اس کے نازل کردہ دین پر عمل کریں اور اس کی منع کردہ چیزوں سے بچیں۔ اس طرح ہم دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ جو شخص عقیدہ توحید پر ایمان رکھتا ہے اسے جگہ جگہ جھکنا نہیں پڑتا کہ یہ ایک سجدہ دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ اپنی ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور اسی سے دعا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان رکھنے سے اس کا دل مخلوق کے ڈر سے پاک ہو جاتا ہے۔ عقیدہ توحید پر ایمان کا ایک عملی تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی جائے اور اسے پھیلانے کی کوشش کی جائے۔
عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل ایمان رکھنا چاہیے اور اس کی نعمتوں کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کی وحدانیت یعنی اس کے ایک ہونے پر ہمارا کامل یقین ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ روشنی اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے پروفیسر محمد اویس سرور کی گفتگو سنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہو، 3 بار اجازت مانگو، جواب نہ ملے تو لوٹ آؤ اور اس کا برا مت مانو۔ گھر سے کوئی پوچھے کہ باہر کون ہے تو جواب میں اپنا نام بتاؤ۔ بحضور سرور سروراں بجناب مرسل مرسلاں، بحضور سرور سروراں بجناب مرسل مرسلاں، میری فکر عاجز و ناتواں، میرا نطق عاری و بے زباں، وہ ہدایت ہم انس و جاں، وہ قیادت ہم کارواں، وہ شفاعت ہم عاصیاں، وہ سکون کا ساحل بے قراں، میری فکر عاجز و ناتواں، میرا نطق عاری و بے زباں، وہ عطائے رب جلیل ہیں، وہ کمال حق کی دلیل ہے، وہ جمال دل بر دل براں، وہ جلال خسرو خسرواں، میری فکر عاجز و ناتواں، میرا نطق عاری و بے زباں، وہی پاسبان حرم بھی ہیں، وہی شاہ ملک ارم بھی ہیں، وہی صاحبان کرم بھی ہیں، وہی جان عالم قدسیاں، میری فکر عاجز و ناتواں، میرا نطق عاری و بے زباں، وہ یقین و علم کی تازگی، وہ دل و نظر کی کشادگی، وہ فراز و شوکت بندگی، وہ جواز و حاصل کن فکاں، میری فکر عاجز و ناتواں، میرا نطق عاری و بے زباں، وہ حبیب رب قدیر ہیں، وہ عرب کے بدر منیر ہیں، وہ حبیب رب قدیر ہیں،
وہ عرب کے بدر منیر ہیں، وہ بشیر ہیں، وہ نذیر ہیں، وہی چارہ ساز غم نہاں، میری فکر عاجز و ناتواں، میرا نطق عاری و بے زبان، میری فکر عاجز و ناتواں، میرا نطق عاری و بے زبان، بحضور سرور سروراں، بجناب مرسل مرسلاں۔ ہدیہ نعت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے نظر حسین۔ یہ نعتیہ کلام سید سلیم گیلانی کا تھا۔ آپ نے پوچھا ہے، آئیے سامعین سلسلہ سنتے ہیں جس میں آپ کے دینی اور سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے ہیں مولانا سلیم اللہ عبد الباقی خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ سوال پوچھا ہے تحصیل لاڑکانہ سے سراج احمد آریجو صاحب نے۔ کہتے ہیں کہ ہم گاؤں میں رہتے ہیں، چاروں طرف مساجد ہے جن سے بیک وقت اذان کی آوازیں آتی ہے، زوردار لاؤڈ سپیکرز لگے ہوتے ہیں، تو کیا اسلام میں اذان 2-3 سیکنڈز آگے پیچھے نہیں ہو سکتا؟ جناب سراج احمد صاحب پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ تو ماشاءاللہ بہت خوش قسمت انسان ہے کہ گھر کے قریب ایک سے زیادہ مسجدیں ہیں، بلکہ آپ تو مسجدوں کی حفاظتی حصار میں ہیں، اور ان مساجد سے ہر وقت اللہ کے بابرکت اور پاکیزہ نام کی آواز آپ کے کانوں تک آتی رہتی ہے، اور توحید و رسالت کا اعلان، فلاح اور کامیابی کی طرف بلاوے کی آواز سے آپ تو ہمہ وقت فیضیاب ہوتے رہتے ہیں۔ یہ خوش ہونے والی اور سعادت مندی کی بات ہے، پریشانی یا تنگ آنے والی بات نہیں ہے انشاءاللہ۔ دیکھیں، اذان اسلام کے نمایاں احکام اور خصوصی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ اسلام کا نعرہ اور اسلام کا بول بالا کرنے کی ایک بہترین عملی صورت ہے۔ اذان جو مسلمانوں کے لیے ایک دعوت عام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مجھے اور آپ کو اسے قولی اور عملی دونوں طرح سے قبول کرنا چاہیے، نہ کہ اس کی آواز کسی کے لیے پریشانی یا تنگ آنے کا سبب بنے۔ اذان کو عملاً ماننے اور قبول کرنے کی صورت یہ ہے کہ آپ کے کانوں میں جوں ہی اذان کی آواز آ جائے تو آپ تمام کام اور مصروفیات چھوڑ کر باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے اور اللہ سے سرگوشی اور راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے مسجد آ جائے۔ اور اذان کو قولی اور زبانی طور پر قبول کرنے کی صورت یہ ہے کہ آپ جب اذان سنتے ہیں تو اپنی زبان سے جواب دے، جس طرح مؤذن اذان کے کلمات پڑھتا ہے آپ ویسے ہی مؤذن کے ساتھ پڑھتے جائے اور اس کو جواب دے، جس طرح حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حضرت عبداللہ ابن عامر بن العاص کی حدیث ہے، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، یعنی جب کبھی تم مؤذن کی اذان سنو تو ویسے ہی کہو جیسے مؤذن کہہ رہا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم ہی میں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی شخص اخلاص قلب سے مؤذن کی اذان کا جواب دے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جناب آپ تو خوش نصیب ہے کہ آپ کو جنت میں داخلے کا یہ پروانہ حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے اور بار بار ملتا رہتا ہے، لہٰذا اسے اپنی سعادت سمجھیے گا اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ ہم ٹی وی چینلز پر ایک ہی خبر اور بریکنگ نیوز بار بار سنتے ہیں، تنگ نہیں ہوتے۔ اہم خبروں اور پروگرامز کے دوران اشتہارات کی برمار ہوتی ہے لیکن برداشت کر جاتے ہیں۔
بازاروں، مارکیٹوں اور پبلک ٹرانسپورٹس میں میوزک اور ہارن کا بے ہنگم شور سنتے ہیں اور برداشت کر جاتے ہیں، تو صرف اذان کی آواز بار بار سننے سے آپ کیوں پریشان ہوتے؟ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کو کسی بھی سماج یا معاشرے کے مسلمان ہونے کی سب سے پہلی اور بنیادی نشانی اور دلیل قرار دیا ہوا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ حدیث موجود ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغیر اذا طلع الفجر وکان یستمع الاذان فإن سمع اذانا امسک والا اغار، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی جہاد کے موقع پہ دشمن کے علاقے میں حملہ کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تو رات کو اندھیرے میں شبخون نہ مارتے، بلکہ فجر تک انتظار فرماتے اور اس بستی سے، اس علاقے سے، اس گاؤں سے کوئی اذان کی آواز آتی ہے یا نہیں اسے سننے کی کوشش کرتے۔ اگر تو آپ کو وہاں سے اذان کی آواز سنائی دیتی تو آپ حملہ نہ کرتے، کیونکہ یہ اس بات کی دلیل ہوتی کہ وہ مسلمان علاقہ ہے یا وہاں پر مسلمان بستے ہیں، اور اگر اذان کی آواز نہ آئی تو آپ وہاں پہ حملہ کرتے، کیونکہ اس کا صاف مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہاں مسلمان نہیں ہے۔ اگر ہوتے تو ضرور اذان دیتے۔ سو اس بات سے پتہ چلا کہ اذان کی آواز تو لوگوں کے لیے، بستیوں کے لیے، معاشروں کے لیے عافیت اور سلامتی کا پیغام ہے اور ان کے جان و مال کی حفاظت کی ضامن ہے، نہ کہ یہ پریشانی یا کسی تنگی کا ذریعہ اور سبب بنے۔ ایک اور بات بھی آپ اور معزز سامعین کی دلچسپی کے لیے عرض کروں کہ اذان معاشرہ اور ماحول میں پاکیزگی کو بڑھانے اور شیطانی اثرات اور نحوستوں کو کم کرنے اور ختم کرنے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ صحیح بخاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ اذا نودی بالصلاة ادبر الشیطان وله ضرات، کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان حواس باختہ ہو کر وہاں سے ایسے باغ کھڑا ہوتا ہے کہ اسے اپنے ہوش و حواس اور اعضاء و جوارح پہ قابو بھی نہیں رہتا۔ لہٰذا آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ مسجد کے قریب ہونے اور بار بار اذان کی آواز گھر میں بلند ہوتے رہنے کی وجہ سے آپ کا گھر، ماحول، محلہ اور معاشرہ شیطانی وسوسوں اور اس کے شر سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ جہاں تک اذان کے وقت کو آگے پیچھے کرنے کی بات ہے تو عموماً ہمارے ہاں اگر قریب مسجدیں ہیں تو وہ اکثر مختلف فقہی مسلکوں سے تعلق رکھنے والوں کی ہی ہوتی ہیں، اور ان میں عموماً نمازوں کے اوقات کی طرح اذان کے اوقات میں بھی تھوڑا بہت فرق ہوتا ہی ہے۔ باقی آپ کی یہ بات بجا ہے کہ مساجد انتظامیہ کو بھی اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ لاؤڈ سپیکرز کا بے تحاشا اور بے جا استعمال نہ کیا جائے۔ مسجد کے پاس پڑوس میں رہنے والوں کا بھی خیال رکھا جائے، ضرورت سے زیادہ طاقتور اسپیکرز نہ لگائے جائیں۔ عموماً ایک مسجد میں آس پاس کے جتنے فاصلے سے لوگ جماعت میں شامل ہوتے ہیں ان تک اذان کی آواز پہنچ جائے تو کافی ہے، ان سے آگے کی بستیوں کے لیے پھر اگلی مسجد کی اذان کی آواز آ جائے گی۔ خاص کر اس بات کا خیال رکھا جانا چاہیے کہ اگر مسجد کی لاؤڈ سپیکرز کے ہارن کا رخ ڈائریکٹ کسی کے گھر میں یا کھڑکی کی طرف ہے جس سے ان کو پریشانی ہوتی ہے اور اس کو کسی دوسری طرف موڑا جا سکتا ہے تو ایسا کرنا چاہیے۔ آپ اہل مساجد بھی اس بات کا خصوصی خیال رکھیں کہ اذان جو امن، محبت، سلامتی، عافیت اور اجتماع و اتحاد کا پیغام ہے اس کو کسی کے لیے کوئی ناخوشگوار تاثر لینے کا ذریعہ اور سبب نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ اذان سمیت تمام شعائر اسلام کو تا قیامت قائم و دائم اور جاری و ساری رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے پوچھا ہے سلسلہ سامعین ابھی آپ سن رہے تھے جس میں آپ کے دینی اور سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے تھے مولانا سلیم اللہ عبد الباقی خان۔ سامعین، آپ اپنے دینی و سماجی مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنے سوالات بذریعہ خط ہم تک پہنچائیے، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کر لیں۔ انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی، آئیے سلسلہ سنتے ہیں جس میں آج ہم سورہ اعراف کی آیات مبارکہ 148 تا 151 میں بیان مضامین کے حوالے سے گفتگو سن رہے ہیں۔
مقرر ہیں ڈاکٹر اکرام الحق۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، آپ نے سورہ اعراف کی آیات نمبر 148 تا 151 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اب ان کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے جانے کے بعد اپنے زیورات سے ایک بچھڑا بنا لیا۔ وہ ایک جسم سا تھا جس کی گائے کی طرح آواز نکلتی تھی۔ کیا انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات بھی نہیں کر سکتا اور انہیں راستہ بھی نہیں دکھا سکتا؟ وہ اسے بنا تو بیٹھے مگر تھے ظلم ہی کرنے والے۔ اور پھر جب وہ لوگ پشیمان ہوئے اور یہ دیکھ لیا کہ وہ راہ سے بھٹک چکے ہیں تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس غصے اور افسوس کی حالت میں واپس پہنچے تو انہوں نے فرمایا میرے بعد تم لوگوں نے میرا جانشین بن کر جو کچھ کیا بہت ہی برا ہے۔ کیا تم اپنے رب کے حکم سے بھی جلدی میں تھے؟ پھر انہوں نے تختیاں ایک طرف رکھ دیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر انہیں اپنی طرف کھینچنے لگے۔ انہوں نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، سچی بات ہے کہ قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور مجھے قتل ہی کرنے والے تھے، اس لیے آپ تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں اور مجھے ظالم لوگوں کے ساتھ شمار نہ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دیں اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لیں، آپ تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ اتخذ کا معنی ہے اس نے بنا لیا، حلیہم ان کے زیورات، عجلاً بچھڑا، جسداً جسم، خوارن گائے کی آواز، سقط فی ایدیہم وہ پچھتائے، رأو انہوں نے دیکھا، رجع وہ واپس لوٹا، غضبان غصے سے بھرا ہوا، اسفن افسوس کرتے ہوئے، بئس ما برا ہے جو کہ، خلفتمونی میرے قائم مقام بن کر کیا، کیا، عجل تم لوگوں نے جلدی کی، القا اس نے ڈال دیا، الواح تختیاں، یجرہ وہ اسے کھینچتا ہے، ابن ماں کے بیٹے، استضعفونی انہوں نے مجھے کمزور جانا، کادو قریب تھا کہ وہ، فلا تشمت تو ہنسنے کا موقع نہ دے۔ ہر قوم کا کوئی نہ کوئی مذہب یا روحانی اعتقادات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے وعدے کے مطابق کوہ طور پر شریعت لینے گئے تو انہوں نے جلدی جلدی قوم کے زیورات جمع کیے اور ایک خوبصورت سے بچھڑے کا بت بنا ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام پہلے بھی انہیں بت کو الہ بنانے سے روک چکے تھے، اس لیے حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں روکنے کی کوشش کی، مگر وہ ان پر حملہ آور ہو گئے اور تشدد کیا۔ بچھڑے کا بت قوم بنی اسرائیل کے جادوگر سامری کی نگرانی میں بنایا گیا تھا، اور اس کا ڈیزائن ایسا تھا کہ اندر سے خالی تھا اور اس میں سے ہوا گزرتی تو گائے کی آواز سے ملتی جلتی آواز آتی تھی۔ اس طرح انہیں الہ بھی مل گیا
اور سامری کے جادو کی شکل میں مذہبی رہنمائی بھی۔ اس لیے انہوں نے یہ سب کچھ کر ڈالا اور موسیٰ علیہ السلام کے وہاں جانے کو ایک غلطی سے تعبیر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر ماجرا دیکھا تو غصے میں آ گئے اور افسوس کرنے لگے۔ انہوں نے قوم کو ان کی ناسمجھی پر تنبیہ کی کہ تم لوگوں کو اتنا بھی نظر نہیں آیا کہ یہ بچڑا تو بات بھی نہیں کر سکتا، نہ ہی راستہ دکھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پھر وہ حضرت ہارون علیہ السلام پر سختی کرنے کا ارادہ کر کے آگے بڑھے تو ہارون علیہ السلام نے بتایا کہ یہ لوگ مجھ پر چڑھ دوڑے تھے اور مجھے قتل کرنے لگے تھے۔ اس واقعے سے یہ اصول معلوم ہوتا ہے کہ دین کے معاملے میں سند کی بہت اہمیت ہے۔ خود بنائی ہوئی دینی چیزیں معتبر نہیں ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اس فعل کو اپنے رب کا حکم آنے سے پہلے جلدی مچانے سے تعبیر کیا۔ ہمارے محدثین اسی لیے حدیث نقل کرتے وقت سند بیان کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور ان کے ہاں جرح اور تعدیل کے علوم رائج ہیں تاکہ احادیث کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نسبت کی اچھی طرح تحقیق ہو جائے۔ پھر احادیث کی نسبت معتبر ہونے کے کئی درجات متعارف ہوئے، اور ان پر عمل کو ان کے درجہ اعتبار کی بنا پر متعین کیا گیا۔ اس سے یہ اصول بھی معلوم ہوتا ہے کہ مذہبی آزادی مطلقاً آزادی نہیں ہوتی، بلکہ کم از کم وہ اصول تو متعین ہوں کہ کسی چیز کو مذہب کی تعریف میں تو لایا جا سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بت سازی اور بت پرستی دونوں کا سد باب کیا، انہیں شرک کرنے کی ہرگز آزادی نہیں دی۔ قوم نے اس نظریے کے بانی یعنی سامری جادوگر کو آگے کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بھی پوچھ تاچھ کی۔ اس نے بتلایا کہ یہ سب باتیں میرے دل میں آئیں اور میں نے یہ فارمولہ گھڑ لیا جو کہ کامیاب ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بچھڑے کو جلا کر سمندر میں بہا دیا اور پھر قوم کو اس کی بے ثباتی کی طرف متوجہ کیا۔ اس پر قوم نے معافی مانگی اور توبہ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے اور ہارون علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور یوں بچھڑے کا سلسلہ ختم ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آخری دعا یہ تھی کہ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما۔ یہی دعا ہر مومن کو مانگتے رہنا چاہیے۔ انسان کے اعمال بعض مرتبہ انسان کی کمزوریوں کی وجہ سے قبولیت کا درجہ نہیں پا سکتے، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل ہو جائے تو اعمال کی کمزوری سے چشم پوشی کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے کوئی بھی اپنے اعمال کے بلبوتے پر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کیا آپ بھی نہیں؟ تو آقا نے فرمایا میں بھی نہیں، الا یہ کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ رحمت کا تصور ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جب انسان اپنی عاجزی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تسلیم و رضا کو اپنی فطرت ثانیہ بنا لیتا ہے تو اس کی بغاوت اور سرکشی والی حس ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اگر اس کے عمل میں کوتاہی بھی ہوتی ہے تو اس کی کیفیت بندگی کی وجہ سے اسے انسانی کمزوری سمجھا جاتا ہے، سرکشی کے زمرے میں نہیں لایا جاتا، اور یوں انسان اپنے رب کی رحمت سے سرفراز ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی سلسلہ ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے سورہ اعراف کی آیات مبارکہ 148 تا 151 میں بیان مضامین کے حوالے سے ڈاکٹر اکرام الحق کی گفتگو سنی۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو، پھوٹا
الست سے پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے اس نور اول کا اجالا تم ہی تو ہو اس نور اول کا اجالا تم ہی تو ہو جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسا۔ گلہائے عقیدت پر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محمد اعظم چشتی۔ آئیے سامعین، بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ اللہم ارزقنی حبک وحب من ینفعنی حبہ عندک۔ اے اللہ، آپ مجھے اپنی محبت نصیب فرمائیے اور اس شخص کی محبت نصیب فرمائیے جس کی محبت آپ کے ہاں مجھے نفع دے۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ہم سب کا خالق اور مالک ہے، ہم سب تیرے عاجز اور بے بس بندے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب پر رحم و کرم فرما اور ہم سب کو ایک دوسرے کا احترام کرنے والا بنا۔ اے اللہ، تجھے اپنی مخلوق سے بے انتہا پیار ہے اور تیرے نزدیک اے اللہ وہ شخص بہت ہی محبوب ہے جو دوسروں کے کام آئے اور مخلوق سے محبت کرے۔ اے اللہ، ہم سب کو محبت بھری زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں انسانیت کا احترام کرنے اور ہر انسان کی قدر و قیمت سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو اسلامی اصولوں پر چلتے ہوئے والدین کی خدمت کرنے، بڑوں کی عزت کرنے اور بچوں پر شفقت کرنے والا بنا، اور سارے انسانوں کے حقوق ادا کرنے اور ان کے ساتھ ایثار و قربانی سے پیش آنے کا جذبہ نصیب فرما۔ آمین یا ارحم الراحمین۔